بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکیم محمد بوٹا اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد بوٹا سے آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج میں بہت ہی پیاری ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عقل سلامت رہے۔ العقل السلیم فی الجسم السلیم، عقل سلامت ہے جسم کی سلامتی میں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو 4 ایسی چیزیں بتاؤں گا جس سے عقل تیز ہوتی ہے۔ عقل سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، ورنہ اگر آپ میں عقل نہیں ہے تو آپ کے تمام کام جو ہے نا وہ درست نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں جن سے عقل تیز ہوتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل حکیم محمد بوٹا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ناظرین، بیل آئیکن پر کلک لازمی کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ کو 4 چیزیں وہ بتاؤں گا جو عقل کو تیز کرتی ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں، تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1، فضول کلام ترک کرنا، یعنی کم گوئی اختیار کرنا، فضول نہ بولنا، اس سے بھی عقل تیز ہوتی ہے۔ نمبر 2، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے نہ صرف آپ کا منہ پاکیزہ اور خوشبودار ہو جاتا ہے بلکہ اس سے عقل بھی تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، تیسری جو چیز ہے جس سے عقل سلامت بھی رہتی ہے اور تیز بھی ہو جاتی ہے وہ ہے صالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی عقل سے مزین باتیں سننا، علم و حکمت کی باتیں سننا، اس سے بھی عقل تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی عقل سلامت بھی رہتی ہے اور تیز بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں بات پڑھی تھی، وہ آپ بھی سماعت فرما لیں کہ ویسے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی عقل میں تھوڑا بہت پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 60 سال کے بعد یہ عمل تیز ہو جاتا ہے، پھر بندہ بچوں کی والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک نقطہ جو میں نے تفسیر قرآن میں پڑھا تھا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر انسان قرآن پاک سے لو لگائے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے اور قرآن پاک پر عمل بھی کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی عقل پر یہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو عام لوگوں کی عقل پر مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حکیم محمد بوٹا، رمضان دعا خانہ، مین روڈ، قاسم باللہ، ملتان، پاکستان۔ اللہ حافظ۔